السلام علیکم ویور، دس از محمد وجاہت حسین اینڈ یو آر واچنگ پاشا ڈسکوری۔ تو ویورز، ہفتے کے دن جو غزہ نے یا فلسطین جسے ہم کہتے ہیں اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور یہ اتنا خطرناک اور اتنا تیزی سے حملہ کیا اس نے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 5000 راکٹ جو ہے اسرائیل پر فائر کر دیے، اور اسرائیل کو بالکل پتہ ہی نہیں لگا۔ جو وہ اسرائیل جو آئرن ڈوم سسٹم کی بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم دنیا میں سب سے اسٹرانگ ہے، کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، ہمیں آئرن ڈوم نے بچاتا ہے، اور آئرن ڈوم سے ہی ہم محفوظ ہیں۔ یہ آئرن ڈوم سسٹم ہے کیا چیز؟ پہلے تو اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ریڈار سسٹم ہے کہ جو یہ اس کے اوپر ایک شیلڈ سی لگی ہوئی ہے، جس طرح ہم کوئی شیلڈ کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں تو وہ جگہ محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کہ اسرائیل میں انسٹال کیا گیا ہے۔ یہ اگر کوئی بھی حملہ ہو، کسی قسم کا بھی حملہ ہو، راکٹ وغیرہ، فضائی حملہ ہوتا ہے یا سمندری، تو یہ اس کو کیچ کر لیتی ہے، ادھر ہی ہوا میں ہی جو ہے جہاز وغیرہ اسے تباہ کر دیتی ہے، جو راکٹ وغیرہ ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتی ہے ہوا میں ہی، اور اس کا زمین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ سسٹم ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، جسے آئرن ڈوم سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن غزہ نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ اس کو جو ہے بالکل پتہ ہی نہیں لگا، نہ وہاں پر سائرن وغیرہ بچے کہ انہوں کو پتہ لگ سکے، اور ایک دم سے 100-150 لوگ وہاں پر جو ہے جان بحق ہو گئے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ غزہ نے حملہ کیا، اور غزہ اور فلسطین میں فرق کیا ہے؟ اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، جو پہلے فلسطین تھا، جو پرانا فلسطین، وہ پرانا فلسطین کا جو میپ آپ لوگ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، پرانا فلسطین صحیح ہے۔ اب اس میں جو اسرائیل کو جو جگہ ملی ہے، اس میں اس نے آہستہ آہستہ جگہ لی ہے۔ اب اس نے یہ آہستہ آہستہ جگہ کیسے لیا وہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل آزاد ہوا، تو اس سے پہلے اس کا یہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب ورلڈ وار 2 ہوا، تو ورلڈ وار 2 میں اس نے اس کے برٹشر کو جا کے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے جنگ عظیم میں مدد کریں گے، کیونکہ ہمیں ہٹلر نے اتنی زیادہ تباہی ہمارے اوپر مچائی ہے، بہت زیادہ ہماری نسل کو خراب کر دیا ہے، ہمارے لوگوں کو مار دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہمیں ایک اپنا ملک چاہیے، جس میں ہم اپنے ملک میں رہ کر اپنے حکومت کر سکیں، اور اپنے جو ہے اپنے ایک ایسا نظام قائم کر سکے جس میں ہم اپنے یہودیوں کو سپورٹ کر سکے۔ تو برٹشر نے کہا چلو صحیح ہے، تم مجھے سپورٹ کرو گے، کیونکہ یہ لوگ جو یہودی ہیں یہ کاروبار میں بڑے تیز ہیں، بڑے ماہر ہیں، تو انہوں نے جو ہے کاروبار کر کر کے اپنے لیے خوب زیادہ پیسے جمع کیے، اور اسی پیسوں سے جو ہے اسے سپورٹ کی برٹش کو۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں جو ہے ایک معاہدہ میرے ساتھ کرو گے، جسے بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ یہ وہ معاہدہ، اس طرح کافی زیادہ اور بھی معاہدے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بیلفور ڈکلیریشن ہوا ہے، اس معاہدے میں اس نے کہا کہ چلو صحیح ہے، میں تمہیں اس جگہ پر فلسطین میں تمہیں جگہ دے دوں گا، تم میری سپورٹ کرو۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی، ورلڈ وار 2 ختم ہو گیا، اس میں جب 1948 میں جب اس کو جگہ دے دی گئی، تو اب ادھر سے 48% جو جگہ تھی وہ فلسطینیوں کو، پیلسٹائن والے کے لوگوں کو دے دی گئی، اور 44% جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دی گئی، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اب انہوں نے، فلسطینیوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری جگہ ہے، اب یہ ہماری جگہ ہے، ہم جو ہے اس جگہ کو نہیں دیں گے۔ اب 48 اور 44% جگہ تو گھیرے میں چلی گئی، اب رہ گئی 8% جگہ۔ یہ 8% جگہ جو ہے یہ مقدس مقامات ہے، عیسائیوں نے کہا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں پر معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یہ جگہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی تھی، انہوں نے لی تھی، جو انہوں کی تاریخ ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ تو اس حساب سے یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی مقدس جگہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو بہت مقدس کہتے ہیں۔ اور یہودیوں کے لیے جو مقدس جگہ ہے وہ یہ یروشلم۔ تو یہ جو 8% جگہ جہاں پر ڈوم آف راک ہے، مسجد اقصی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر ٹیمپل آف سلیمان علیہ السلام کا جو ہے ٹیمپل تھا، اور تابوت سکینہ یہاں پر ہے، وہ اس کے اوپر ہی مسجد اقصی بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم اسے شہید کر دیں گے۔
تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنے ایک ٹیمپل آف سلیمان بنائیں گے. تو یہ تینوں مذہبی کے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے. تو انہوں نے اس جگہ کو یو این کے مطابق یو این کے حوالے کر دیا. اب یو این یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے تو اس کے حوالے کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر اتنے حملے ہوئے ہیں اور سب کو جو ہے یہودیوں نے کیا خوش نہیں کیا، لیکن یو این کی آنکھیں بند ہے کہ کیسے اب انہوں کو نظر نہیں آتا. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جب انہوں کو یہ چیزیں یہ زمین انہوں کو قبضہ کر دی تو وہاں پر جتنے بھی عرب ملک تھے، ایران ہو گیا، سعودی ہو گیا، یہ سارے اب کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ تو فلسطین کی جگہ ہے، یہ تو آپ کو لوگوں کو انہوں کو دینی پڑے گی. تو اتنے میں سے ایک جنگ چھڑ گئی. اب ایک سائڈ پہ اسرائیل تھا اور ساتھ جتنی بھی سپر پاور تھی وہ تھی، اور اس ایک طرف پہ سارے عرب ممالک تھے. عرب ممالک سارے ایک ہی جگہ پر ہے اور ساتھ اسرائیل ہے، حالانکہ وہ بہت آسانی سے اس کو تباہ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہار گئے ایک اسرائیل سے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر جو ہے سپورٹ تھی برٹشرز کی، اور جتنے بھی امریکہ اور برٹشرز کی اور اچھے اچھے کنٹریز کی سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ ہار گئے. جب ہار گئے تو اس کے بعد انہوں کے اندر کولڈ وار شروع ہو گئی. جب کولڈ وار شروع ہو گئی تو اس میں یہ کنٹریز آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ بات اس طرف آ گئی کہ کولڈ وار ختم ہونے پر انہوں نے اب دبئی اور جتنے بھی عمان گلف کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اب رہ گیا سعودی عرب. اب سعودی عرب کی اور ایران کی تو آپس میں نہیں لگتی، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو سعودی عرب کو جو ہے آہستہ آہستہ امریکہ نے اپنی طرف کھینچنے لگ گیا. اب وہ کس طرح کھینچا کہ میں تمہیں جو ہے ویپنز دوں گا، میں تمہیں جو ہے تجارت کروں گا تمہارے پاس، میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں ایٹم بم دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا. اس طرح دیتے دیتے اس کو اپنی طرف کیا کہ تم ایران کے خلاف استعمال کرو گے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہوتے ہوتے جب انہوں نے تسلیم کیا تم بھی تسلیم کر لو. اب ادھر سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ میں 2024 میں اس کو تسلیم کروں گا. ساتھ انہوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا، اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کا ایگریمنٹ. اب یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، چلو صحیح ہے، سعودی عرب نے بھی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن جو غزہ پٹی ہے، اس نے جو غزہ پٹی میں جو لوگ رہتے ہیں، تو یہ حماس، اسے غزہ پٹی اور فلسطین میں فرق کیا ہے. تو جب یہ 44% جو جگہ تھی اسرائیلیوں کے پاس اور 48% جو جگہ تھی وہ فلسطینیوں کے پاس، تو چھوٹے موٹے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں جس میں اسرائیل آہستہ آہستہ قبضہ کرتے گیا ان علاقوں پر. جب وہ ان علاقوں پر قبضہ کرتے گیا تو صرف 12% فلسطین رہ گیا ہے اور باقی جو ساری جگہ وہ اسرائیل کے پاس رہ گئی. اب اس میں یہ جو اسرائیل ہے، ایک جو ہے اس کو غزہ پٹی کہتے ہیں جو غزہ کے سائڈ پر ہے، اور دوسری سائڈ پر جو ہے اسے ویسٹ بینک کہتے ہیں، اس کو پیلسٹائن کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل پیلسٹینی ہے، یہاں پر یہ پیلسٹینیوں کے علاقے یہ رہتے ہیں. اب غزہ پٹی میں جو ہے نا ایک آرگنائزیشن ہے جسے کہتے ہیں حماس. یہ آرگنائزیشن ہے، یہ ایک بنائی گئی ہے جو فلسطینیوں کو جو ہے حقوق دیتی ہے. اور اس میں اور فلسطینیوں میں یہ فرق ہے کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں، جو ویسٹ بینک میں جو لوگ رہتے ہیں فلسطین کے، وہ لوگ امن کے ساتھ اور اپنے احتجاج ریکارڈ کر کے اس کے حساب سے وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں. لیکن جو یہ غزہ پٹی میں جو حماس کا ادارہ ہے، جو آرگنائزیشن انہوں نے بنائی گئی ہے جس کو ایران کا سپورٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو باتوں سے یہ بات نہیں ہوتی، باتوں سے یہ حل ہونا ہی نہیں ہے، ہم نے جو ہے لڑائی کرنی ہے، ہم نے جو ہے مکے کا جو زور ہے وہ تھپڑ سے دینا ہے، تھپڑ کا زور جو ہے مکے سے نکالنا ہے، ہم نے تو اسی طرح کرنا ہے. تو اس میں اب یہ ہو گئی کہ اس طرح انہوں کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو اس دن جھڑپ ہوئی اس کی پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس میں جو مین وجہ تھی وہ ہے آئی میک. اب آئی میک کیا چیز ہے؟ یہ ایک نئی چیز نکل آئی گئی ہے. تو جو لاسٹ ٹائم جو G20 اجلاس ہوا تھا انڈیا کے اندر، جو 20 ممالک تھے انہوں نے اجلاس کیا، تو انہوں نے ایک راستہ نکالا، ایک معاہدہ کیا 20 کنٹریوں نے کہ ہم ایک ایسا راستہ نکالیں گے جو ایک کوریڈور ہوگا جو انڈیا سے نکل کے مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے آگے یورپ جائے گا، جس سے ایک لائن ملے گی جس طرح سی پیک ہے. سی پیک کی طرح انہوں نے یہ نکالا ہے. اس کا جو آئی میک کا جو ایبریویشن ہے انڈین مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور. تو یہ انہوں کے اوپر باتیں کی ہے G20 میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کام کریں گے. تو لہٰذا اس کے جو راستہ مڈل ایسٹ سے گزرتا تھا تو وہ اسرائیل سے گزرتا تھا اور فلسطین سے گزرتا تھا. تو اب اس کو ناکامیاب کرنے کے لیے
غزہ نے جو ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر، اور ایسے تیزدار حملہ کیا کہ انہوں کو بالکل پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد جب یہ حملہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گی یہ آئی میک ہے، کیونکہ اس کا راستہ ہی ادھر سے گزرتا ہے۔ تو اگر انہوں کو راستہ ہی نہیں ملے گا تو یہ ناکام ہو جائے گی۔ ادھر سے ادھر سے جو چائنا اور رشیا ہے وہ بھی پورا زور لگا رہا ہے کہ یہ ناکام ہو جائے، اور ہمارا جو چائنا جو اکنامک کوریڈور ہے وہ کامیاب رہے، سی پیک جسے ہم کہتے ہیں، اور رشیا جو ہے اکنامک وہ بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ انہوں کو جو چائنا اور رشیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپس میں جو سپر پاور بننے کی جو ہوس ہے جسے ہم کہتے ہیں سپر پاور بننا ہے، رشیا کہتا ہے میں بنوں گا، چائنا میں کہتا ہوں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے صرف اس کی چھوٹی سی وجہ ہے کہ انہوں کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک طرح کی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے اس چیز میں کامیاب ہو جائے اور انڈیا کے ساتھ ایسے معاہدے کرے اور یہ آگے یہ آئی میک بنے، کیونکہ وہ چائنا اور جو رشیا ہے وہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ کمیونزم کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کمیونزم کو مانتے ہیں، اور چائنا خود بھی کمیونسٹ پارٹی کے انڈر رولنگ میں ہے۔ چائنا کے اوپر جو رول کر رہے ہیں وہ کمیونسٹ پارٹی ہے، اور اسی طرح رشیا میں بھی یہی چیز ہے، وہ کمیونزم کو سپورٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اسی چیز کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ آئی میک کامیاب ہو۔ تو اسی لیے جو غزہ پہ ہے اس نے حملہ کر دیا، اور ادھر سے اب انہوں نے کہا کہ اب سعودی عرب رہ گیا۔ اب سعودی عرب سوچ رہا تھا کہ میں نے تو اس کو اسرائیل کو قبول کرنے کا کہا ہے، تو یہ اس کے لیے کافی زیادہ مشکلات سعودی عرب کے لیے بھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسرائیل کہہ رہا تھا کہ اگر سعودی عرب نے سعودی عرب نے اگر اسرائیل کو قبول کر لیا تو باقی جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، تو وہ بھی اسرائیل کو قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار سعودی عرب نے قبول کر لیا، سعودی عرب تو ہمارے لیے بہت مقدس ہے، مدینہ اور مکہ کی وجہ سے، تو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے غزہ میں جو حماس آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اتنا تیز دار حملہ کیا کہ اسرائیل نے بھی کہا ہم بھی اب نہیں چھوڑیں گے، اور اسی لیے یہ جنگ جو ہے ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت بھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً ہفتے، تو آج پیر کا دن ہے، تو آج پیر کے دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ حملہ ہفتے کے دن ہوا تھا، اور ابھی بھی یہ 3 دنوں سے یہ جھڑپ لگی ہوئی ہے، اور اسرائیل نے کہا کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جو ہے بدلہ دیں گے، اور یہ ہم اس سے پیچھے بالکل ہٹنے کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت بے دردی سے حملہ کیا ہے۔ ادھر سے امریکہ کی بھی بہت بڑی سپورٹ ہے اسرائیل کو، امریکہ کی اس لیے سپورٹ ہے کہ وہ اپنا وہ آئی میک کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے جو اس نے بنایا ہے، تو انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور جو بنانا چاہتا ہے، تو اس کو وہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، یہ ساری اسی کی پھیلائی ہوئی چال ہے، لہٰذا تو اس نے اسرائیل کو فل سپورٹ کیا، اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو آخری دم تک سپورٹ کریں گے، جس طرح کی سو آپ کو اگر راکٹ چاہیے ہم راکٹ دیں گے، ہر طریقے سے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ اسی طرح برطانیہ والے بھی وہ بھی سپورٹ کریں گے، فرانس جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس کو اسرائیل کو فنڈنگ کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے، اس کی یہی آئی میک کی وجہ ہے۔ اور اسی طرح اگر یہی کود پڑی، امریکہ بھی کود پڑی جنگ میں، اور اسرائیل تو آلریڈی غزہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ لگی، اور اگر اس کا مسلم دنیا میں سے بھی کنٹری اٹھ کے اگر کود پڑی، تو لہٰذا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ بات چلی جائے گی، جو کہ دنیا پھر سے ایک تھرڈ ورلڈ وار کا شکار ہو جائے گی، اور یہ حالات بہت ہی زیادہ کشیدگی کی طرف چلے جائیں گے۔ ہماری دعا تو یہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کو آزاد کروائے، اور فلسطینیوں کو انہوں کو اپنا حقوق اور دیے جائیں، اور مسجد اقصی کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ تیسری عالمی جنگ جو ہے نا نہ چھڑے، جس سے کافی زیادہ ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ صرف عرب دنیا اور امریکہ اسرائیل اس جنگ کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، بلکہ پوری دنیا جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گی، اور کافی چیزیں ہمیں جو ہے فیس کرنی پڑیں گی، تجارت خراب ہو سکتی ہے، اور کافی ایسی اور چیزیں ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑیں گی۔ لہٰذا ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں اس ویڈیو میں،
کہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں آج کل غلط ہوتے ہیں کہ ڈوم آف دا راک کو جو ہے مسجد اقصی سمجھ جاتے ہیں. اصل مسجد اقصی یہ بلیک گنبد والی ہے، کالے گنبد والی ہے، اور یہ جو دوسری یلو کلر کی جو پیلے رنگ کی گنبد والی ہے یہ ڈوم آف دا راک ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے. یہ بھی آپ سلطان عبدالحمید ڈرامہ جو ہے ترکش سیریز ہے، تو یہ آپ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ڈوم آف دا راک کی کیا سٹوری ہے اور مسجد اقصی کی کیا سٹوری ہے. مسجد اقصی لیکن صہیونی پیلے گنبد والی مسجد کو مسجد اقصی کے طور پر اخباروں میں شائع کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے. ایک دن وہ مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے اور پیلے گنبد والی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ دیکھیے مسجد اقصی تو اب تک موجود ہے. یہ تو بہت ہی شاطرانہ منصوبہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں. مسجد اقصی کے وسیع صحن میں قبلہ اول بھی ہے اور پیلے گنبد والی مسجد بھی واقع ہے. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی کی باقیات موجود ہیں اور وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں. وہ پیلے گنبد والی مسجد کو مسجد اقصی ظاہر کر کے اس کے اطراف میں تعمیراتی کام کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. جس طرح کہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ اس میں پریشان ہو جائیں اور اسے اپنی مسجد اقصی کا پتہ نہ لگے اور مسجد اقصی ہم شہید کر دیں گے اور کل کو مسلمانوں کو کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ تو مسجد اقصی آپ لوگوں کی شہید نہیں کی ہم نے اور یہ تو مسجد اقصی اپنی جگہ پر ہے. تو مسجد اقصی بیچ میں شہید ہوئی ہوگی کیونکہ ہم تو ڈوم آف دا راک کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ. کیونکہ کل بھی میں دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں کو میں نے تصویر دکھائی، میں نے کہا اس میں کون سی مسجد اقصی، تو سب نے ڈوم آف دا راک کو مسجد اقصی بتایا. لہٰذا یہ ڈوم آف دا راک ہے، اس میں آپ لوگ غلط نہ ہو، کنفیوز نہ ہو. ڈوم آف دا راک یہ بنائی گئی ہے یہودیوں کی طرف سے ایک سازش ہے اور ہماری مسجد اقصی جو ہے یہ کالے گنبد والی ہے. تو یہ انفارمیشن ہے اور یہ ویڈیو کو آپ لوگ لازمی آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل سکے اور وہ اپنی مسجد اقصی کو پہچان سکے اور کبھی اس میں غلط نہ ہو. اور کل کو اگر اس طرح کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی مسجد اقصی موجود ہے کہ نہیں، یا انہوں نے شہید تو نہیں کر دی نعوذ باللہ. تو ہمیں اپنی مسجد اقصی کی اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس میں جو ہے ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصی میں وہ ہو جائے. کیونکہ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مسجد اقصی تو نظر آ جائے گی، لیکن جب آپ پکچرز کی سائٹ پر جائیں تو زیادہ تر آپ کو ڈوم آف دا راک کی پکچر دکھائی جائیں گی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈوم آف دا راک کی مسجد اقصی ہے. لیکن یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے، اس میں آپ لوگ نہ پڑیں. تو ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.